بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رجل فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤیا قصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کرتا تھا۔ فتمنیت ان ارى رؤیا اقصها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں اور اس کی تعبیر پوچھوں۔ اور کہتے ہیں وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَبًا، میں ایک جوان تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا۔ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ، میں نے خواب دیکھا، كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، دو فرشتوں نے مجھے پکڑا، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، مجھے آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے گئے۔ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، میں نے جہنم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ مجھے کنویں کی منڈیر کی طرح لگی، جیسے کنویں کی منڈیر ہوتی ہے ایسے ہی جہنم کی بھی منڈیر تھی۔ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اس کے دو ستون تھے، كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ، جیسے کنویں کے دو ستون ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ، اس جہنم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، قد عرفتهم، جن کو میں جانتا تھا۔ فجعلت اقول، میں کہنے لگا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، کہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع، ایک فرشتے نے مجھے کہا ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو۔ فقصصتها على حفصہ، میں نے اپنی بہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو یہ خواب سنایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے، لو کانا یصلی من اللیل، اگر یہ رات کو تہجد پڑھتا ہو، رات کو نماز پڑھتا ہو۔ قال سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں فکان عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد ذالک، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی، لا ینام من اللیل الا قلیلا، کہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار کیا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھا کریں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا دستور بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانے کی، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی، دعا مانگنے کی، التجا کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔